یا کنا بدو یا کنستائن یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بے شک. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اگر اس کو یہ ہمارے سیاسی قائدین اس پہ عمل کر لیں تو پاکستان کے آدھے مسائل تو اسی دن وہ حل ہو جائیں گے. آدھے نہیں سر سارے ہی ہو جائیں گے. یہ جو ہماری ابھی یہ جو اتفاق کی فضا بنی ہے جی ایسی اتفاق کی فضائیں پہلے بھی بڑی بنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اپنے 150 بچوں کی شہادت پر بھی یہ قوم اکٹھی نہ ہو تو پھر تو وہ قوم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قوم تو آج اکٹھی ہے لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا سیاسی قائدین واقعی اکٹھے ہیں یا یہ اکٹھے کر دیے گئے. جی جی یہی سوال ہمارا بھی ہے. کیا یہ فوج کے ڈنڈے سے اکٹھے ہوئے ہیں یا دل سے اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر مگر یہ وہ کہتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر جو آپ کے دل میں ہے وہ سیدھی وہ بات کر. آپ کیا وہ جو سیاستدان ادھر سارے اکٹھے ہیں یا جو میٹنگ میں بیٹھے تھے کیا جو پشاور میں بچے شہید ہوئے ہیں ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں تو ان کو اگر مگر نہیں کرنی چاہیے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے قوم کی زندگی میں جب آپ نے کلیئر کٹ صاف فیصلے کرنے ہوتے ہیں کلیئر مائنڈ سے. آپ کی فوج جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. بے شک. فوج کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو زبانی کلامی ہر ایک سیاستدان جو ہے اس کے بعد کہتا ہے میری جان بھی حاضر اور میرا فلانا حاضر اور میرا لہو بھی حاضر. او بھائی آرمی کو نہ آپ کی جان کی ضرورت ہے نہ آپ کے خون کی کسی کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے اپنی جو 1.5 انچ کی مسجد ہر سیاستدان نے بنائی ہے وہ 1.5 انچ کی مسجد گرا کے صرف خدا رسول کی بات کرو, مدینہ کی ریاست کی بات کرو اور صرف پاکستان کی میرے بھائی بات کرو. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آرمی آپ کو کہتی ہے کہ بھئی ہمیں کسی قسم کی قانون سازی چاہیے یا ہمیں کوئی ملٹری کورٹس چاہیے اور وہ آپ کو ہر قسم کی گارنٹی بھی جو ہے وزیر اعظم دے رہا ہے. علی صاحب یہ فرمائیے کہ سیاسی جماعتوں کو ایسا خدشہ کیوں ہے کہ ملٹری کورٹس دہشت گردی کے کیسز کو چھوڑ کر ان کی طرف آ جائے گی اور ان کے گریبان تک پہنچ جائے گی؟ یہ خدشہ ان کو کیوں ہے سر؟ اتفاق کی فضا بن رہی ہے. میں ایسی کی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کا دل دکھے. پہلے دل ہمارے دکھی ہیں لیکن اپنے گھر لالکانے میں بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے زرداری صاحب کو کس چیز کا خوف ہے جب وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور نواز شریف کو نہ پکڑیں. بھائی کیوں پکڑیں گے؟ کیا آپ نے دہشت گردی کی ہے؟ عمران خان لالکانے گیا اور وہاں پہ عمران خان نے بالکل میں سمجھتا ہوں ایک بولڈ لیڈر کی طرح کھڑے ہو کے باتیں کی اور لالکانے میں اپنے گھر میں زرداری صاحب بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے پتہ نہیں کس سے چپتے ہیں. بھائی موت اور زندگی کا ایک وقت مقرر ہے. مجھے نہیں پتا کہ سیاستدانوں کو ان ملٹری کورٹ سے کیوں اس بات کا خوف ہے. اگر کسی نے غلط کام نہیں کیا تو وہ کیوں اس سے ڈرے؟ اور جب یہ بالکل صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں کسی سیاستدان یا سیاسی ورکر کا ٹرائل نہیں کیا جائے گا پھر تو اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی سیاسی جماعت کی جو ہے ان کے عام ونگز ہیں اسلحہ بردار ان کے جتنے ہیں کسی سیاسی جماعت کی جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ججمنٹ میں اس کا ذکر بھی آیا تھا 12 مئی کے حوالے سے. جی تو اگر ان کو اس میں ٹرائی کیا جائے تو کیا مذاق ہے؟ اگر کوئی شخص پاکستان کے عوام کو مار رہا ہے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کر رہا ہے تو چاہے وہ جس بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو یا اگر کسی سیاسی جماعت سے کسی سیاسی کا تعلق ہے اور وہ پاکستان کے جو ہے ان قومی حفاظت کے اداروں کو ٹارگٹ کرے یا قومی اہمیت کی جگہوں کو ٹارگٹ کرے یا عوام کو ٹارگٹ کرے تو اگر کسی سیاسی جماعت سے بھی اس کا تعلق ہے تو اس کو کیوں ٹرائی نہ کیا جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے بتائیں ایک دہشت گردی تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کے لوگوں کو ماریں. کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ قوم کا خزانہ لوٹ کے آپ بینک بھر لیں؟ یہ بھی تو دہشت گردی. جی بالکل لوگوں کے غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو. ٹھیک ہے. دہشت گردی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو علی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیشنلزم پہ کوئی کمپرومائز کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا اور خدا نہ خواستہ کسی نے اگر کوئی کمپرومائز کیا بھی ہے تو اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ فرمائیے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مذاکرات کے درمیان ڈیڈ لاک کیوں برقرار ہے سر ابھی تک؟ یار ڈیڈ لاک جو ہے نا بیسیکلی ڈیڈ لاک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب ان کا جو ہے نا ان کا دل صاف نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جس دن خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کیا تو میاں صاحب نے کہا کہ ہم خان صاحب کو مایوس نہیں کریں گے اور ایسا کام ہوگا ایسا فیصلہ ہوگا کہ وہ مطمئن ہوں گے. تو کریں اب مطلب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے اور کیا مسئلہ ہے؟
اگر آپ نے الیکشن رگ نہیں کرایا, اگر آپ نے چوری نہیں کی, الیکشن آپ کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ اصلی ہے, وہ جعلی نہیں ہے, آپ کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ آپ کیوں تحقیقات؟ آپ تو مطلب ہے اگر کوئی شخص مجھ پہ یہ الزام لگائے کہ آپ نے میری چوری کی ہے, میں کہوں گا آگے دیکھ لو, میرا بینک اکاؤنٹ چیک کر لو, میرا گھر, میری گاڑی, میرے کپڑے چیک کر لو. تو بھائی اگر آپ نے ریگنگ نہیں کرائی تو آپ کو کہو کہ عمران خان آپ جس قسم کا TOR بناتے ہو میں تیار ہوں. جس طرح عمران خان کہتے ہیں میاں صاحب کو کہ آپ KPK میں کسی بھی حلقے پہ انگلی رکھیں, آ کے ہم اس کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے, جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں یہ بات اور بھی پختہ ہو رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, اگر شاید پوری دال ہی کالی. چھوٹے چھوٹے تضادات, سیاسی تضادات کی وجہ سے قومی یکجہتی دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچا, یا وہ ڈی ریل ہو گئی, وہ ختم ہو گئی, تو خدشہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہوگا جو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو یہ تشویش سیاسی حوالے سے فوج کے اندر بھی پائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش بالکل ٹھیک ہے یا اس کا کوئی حل فوری طور پر نکل سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ تشویش تو موجود ہے, قوم جو ہے وہ بے چین ہے, قوم امن چاہتی ہے, قوم چاہتی ہے اس ملک میں وہ نظام ہو جس میں ایک آدمی امن کے مطابق خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کر سکے. اور یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ, اس کلمے پہ بنا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ہم نے کون سا کام اس کے مطابق کیا ہے؟ کیا آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ کیا آپ کی حکومتیں جو ہے سوشل انصاف دے رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں جو مختلف فوروں میں اٹھاتا رہتا ہوں کہ آج کل جو مجھے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سیاستدانوں پہ گند اچھالنے کی بھی کوشش, اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بڑے فیصلے پاکستان کی تاریخ میں ہوئے پچھلے 50-60 سال میں, ان میں سے کتنے ایسے فیصلے تھے جو سیاستدانوں نے کیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1979 میں روس کے خلاف جنگ میں جانے کا فیصلہ وہ تو سیاستدان کا نہیں تھا. 2001 میں امریکہ کے ایک ٹیلی فون کال پہ جو فیصلہ بدلا گیا تو سیاستدان تو نہیں تھا جس نے امریکہ کے کہنے پہ ہمیں اس جنگ میں جھونکا تھا, وہ تو جنرل مشرف تھا جو ڈکٹیٹر تھا, فوج کا سپہ سالار تھا اس وقت. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سیاستدانوں کی غلطیاں ہوئی ہیں وہاں پہ ہمارے فوجی جرنیلوں سے بھی غلطیاں ہوئی. یہ ملک اب صحیح اور اس طرح سے ہوگا کہ ہم نے مل کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر کے کھڑا ہونا ہوگا. فوج کو, جرنیل کو اپنا کام کرنا ہوگا, سیاستدان کو اپنا کام کرنا ہوگا, اور جج کو اپنا کام کرنا ہوگا. لیکن اس طریقے سے بھی کام نہیں بنے گا کہ اگر فوج اس وقت آج کی قربانیاں دے رہی ہے, شہادتیں دے رہی ہے, اور ان کو ضرورت ہے ملٹری کورٹس کی, اور آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی سیاستدان ٹرائی نہیں ہوگا, تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹس غیر آئینی ہے, مجھے یہ بتائیں یہ آئینی غیر آئینی کی بحث میں الجھ کے ہم بچوں کی شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اسکولوں میں بچے شہید ہو رہے ہیں, مدرسوں میں بچے شہید ہو رہے ہیں, روڈوں پہ ہمارے بچے, ہم لوگ شہید ہو رہے ہیں, مسجدوں میں کوئی محفوظ نہیں. تو مجھے یہ بتائیں آئینی غیر آئینی کی جنگ میں مبتلا ہو کے اہم کام جو ہے وہ کرنے کو رہ نہ جائے. ٹھیک ہے. آخری بات میری یہ ہے کہ دیکھیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن. بالکل, قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں ایک حرف نہ اوپر ہو سکتا ہے نہ نیچے. باقی دنیا کی جتنی بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ انسان کے لیے بنی ہے. تو آئین جو ہے یہ ہمارے لیے ہے, ہم آئین کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور آئین میں ترمیم بھی ضروری ہو تو ترمیم بھی پھر کر دینی چاہیے. تو آپ کی ساری گفتگو کا کہ ہم نے بنایا ہے, اور اس میں اگر کوئی چیز غیر اسلامی ہو یا اس میں کوئی چیز ایسی ہو جو ہمارے بچوں کی بقا کے لیے ترمیم ضروری ہو تو 18ویں ترمیم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے قومی اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے, فوج کے پیچھے اپنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, سیاستدانوں پہ ضرورت سے زیادہ تنقید نہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور سیاستدانوں سے بھی میری درخواست یہ ہے, میں خود بھی ایک چھوٹا موٹا سیاستدان ہوں, کہ آپ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں جو بنائی ہیں آپ لوگوں نے وہ گرا کے, کیونکہ مسجد جو ہے ہماری ایک ہے, خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, اور قرآن ایک ہے, اور کعبہ بھی ہمارا ایک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ مت کریں کہ آپ ایک طرف آپ کے بچے پڑے ہوئے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں, اور آپ اپنے فیصلے اس تناظر میں کرتے ہیں کہ یار اس فیصلے سے میرا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آپ کا سیاسی مستقبل اہم ہے یا اس ملک کا مستقبل اہم ہے؟ ٹھیک ہے. اگر ملک کا مستقبل اہم ہے تو پھر اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے ملک کے اور اسلام کے اور پاکستان کے مفاد کے فیصلے کرنے ہوں گے, اور قرآن اور سنت کے مطابق کچھ مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے.